السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ یہ میری پیاری بہنوں، یہ دعا آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اس کا مفہوم سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کر کے دکھا دے اور ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ابیلٹی دے ہمیں ہمارے اندر کہ ہم حق کو فالو بھی کر سکیں جاننے کے بعد، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ حق پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی انسان کو کہ وہ اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ باطل کو گھٹیا، گندی، کمتر، بری، اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خلاف چیز ہمیں گندی اور گھٹیا ہی نظر آئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں، کیونکہ اکثر و بیشتر گندی چیز یا کوئی گھٹیا چیز یا باطل جھوٹی چیز ہمارے سامنے آ بھی جاتی ہے لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ انسان اس کو چھوڑ سکے، اس کو پھر بھی ساری زندگی لے کر ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ہر وقت مانگا کریں، سجدے میں مانگا کریں یہ دعا، کیونکہ یہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ کافی ساری قیامت کی نشانیاں جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس دور میں سمجھیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھتے ہیں نا کہ جو ایمان پر جمے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں کیا ہوگا کہ ان کا اجر 50 آدمیوں کے برابر ہوگا، ایک بندے کا ایمان کا اجر جو ہے وہ اس کے 50 بندوں کے برابر۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا تھا کہ 50 ہمارے جیسے یا 50 ان جیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے جیسے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، وہ تو ہم احد پہاڑ بھی خرچ کر دیں نا تو بھی ہم صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کا ایمان کا ان کو اجر کتنا زیادہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دور ہے یوٹیوب کا، ٹویٹر کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، یعنی انسٹاگرام کا۔ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی شر اگر ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوتی ہے تو وہ شر بہت جلدی پھیل جاتی ہے، بہت جلدی پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے اور وہ پھیل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوکلی ہی اس چیز کو سالو کیا جائے، اس سے پہلے کہ جس جگہ پر وہ شر ہوئی ہے وہ شر کرنے والا لوکلی اس چیز کو ہینڈل کر لے، اس سے پہلے وہ انٹرنیشنل ہو جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے۔ اب وہ جس نے وہ شر کیا ہے وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کی درستگی بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی پیغمبر نہیں، کوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھے۔ لیکن وہ جو خبر تھی وہ میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، وہ کریکشن کرنا بھی چاہ رہا ہے لیکن اس کی جو شر اس نے کی تھی وہ پھیل گئی۔ تو ہم نے شر پھیلانے والوں میں نہیں بننا، ہم نے خیر کو سمیٹ کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ کبھی یوٹیوب پر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنے بازار لگے ہوئے ہیں، کتنے بازار لگے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس کا نام لے کے یا ان کی پکچر لگا کر اور کوئی ایسا گندا ٹائٹل دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہ ویڈیو نہیں دیکھتے، وہ آڈیو نہیں سنتے، صرف اس ٹائٹل کو دیکھ کر اس اسکالر کا ایک امیج بنا لیتے ہیں اور اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہت سارے کسی اسکالر کے مخالف لوگ موجود ہوتے ہیں تو اگر اس اسکالر سے کوئی غلطی ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ تو وہ اس کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا اس کا کرتے ہیں کہ اس کی خیر دب جاتی ہے اور اس کی شر جو اس نے کی ہوتی ہے وہ سرفیس پر آ جاتی ہے، اور لوگ اس کی خیر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کی شر کو اتنی زیادہ دفعہ ریپیٹڈلی کہا گیا ہے کہ اس کی خیر دب گئی نیچے۔ تو یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں کون کون سے پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ٹیلی فون کالز آنسر کرتے ہیں اور ان کو ان کے مسئلوں کے اپنی جھوٹے طریقوں سے کہتے ہیں تمہارا یہ مسئلہ چلو دم کے لیے آ جاؤ، کتنے پیسے لوٹتے ہوں گے لوگوں سے۔
خوابوں کی تعبیر والے پیر ہیں، مصیبتیں آسان کرنے والے پیر ہیں، لوگوں کے خلاف بولنے والے تاکہ وہ مشہور ہو جائیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ صرف اور صرف اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ڈفرینٹ کے بازار اور دکانیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس دکان پر جائیں اور کس کا مال خریدیں۔ اب جب آپ ایک دکان پر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس دکان میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی گھٹیا چیز ہوتی ہے، کوئی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے نا، سمجھ دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس چیز کو اٹھانا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سب دکانوں میں سے مجھے پتا ہے کہ میں نے یوٹیوب سے فائدہ اٹھانا ہے اور میں نے کس چیز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا چیز خرید رہے ہیں اس بازار میں سے اور اس چیز کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ میری پیاری بہنوں کہ اکثر و بیشتر ہم کو ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے ساری دنیا کو بتانا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کسی بڑے آدمی جو کہ اچھے کام کافی کر چکا ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے ہیٹ آف دا مومنٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہے، تو میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گی کہ دیکھیں، کوئی اس سے بھی نام لے رہے نا آپ اس وقت، جو ہمارے امریکہ کے، کینیڈا کے اسکالرز ہیں، آپ ان کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں۔ اور کیونکہ اس وقت بہت کم لوگ موجود ہیں جو بات کرتے ہیں تو یوتھ کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنی بڑی مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ فرقان ڈالنا ہے، یہ کرائٹیریا ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ان کو یہ بتا دینا ہے کہ ہر بندہ ایک انسان ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ غلطی کے بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ یہ چیز صحیح ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو بات انہوں نے کی یہ صحیح ہے، آپ ڈسکس کیجئے اور کسی آتھینٹک بندے سے پوچھ لیں کہ یہ کام صحیح ہے کیا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی خیر سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے شر کو چھوڑیں، کیونکہ آپ کو پرفیکٹ تو کوئی ملنے والا نہیں۔ اس وقت آپ ڈھونڈیں گی کہ پرفیکٹ بندہ ہو جس کا عمل اور اس کی باتیں بالکل ایک جیسی ہوں اور جس سے کبھی بھی کوئی غلطی نہ ہو، کبھی بھی کوئی غلطی نہ ہو، ایسا تو آپ کو کوئی نہیں ملنے والا۔ ہاں، یہ فرقان ہم نے اندر اپنے ڈالنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ماں کے پاس علم ہے، ماں کے پاس علم ہے، باپ نالجیبل ہے، اس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو فائدہ ہو جائے گا اور انسان اپنے بچوں کے اندر یہ کرائٹیریا ڈال سکے گا۔ ورنہ میری پیاری بہنوں، ہم کام تو کچھ نہیں کرتے، ماں کے ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پک اینڈ ڈراپ کروں، باہر جاؤں، تیار ہوں، آن لائن شاپنگ کروں، ادھر سے سیل سے چیزیں اٹھاؤں، فیشن کروں، پارٹیز اٹینڈ کروں، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار گیننگ نالج، آئی ایم اے گرون اپ ناؤ، گرون اپ لیڈی ہوں میں، اب تو میں نے کیا سیکھنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ نو، آپ بڈھی بھی ہو گئی ہیں نا، تو بھی آپ پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا، جا کے کہیں بیٹھ جائیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اس دنیا سے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے کوئی بات سن لیں اور اس بات کی وجہ سے آپ بہت بڑی خیر کا دروازہ کھول دیں۔ کوئی بچہ آ کے آپ سے پوچھ لے کہ آنٹی، خالہ جی، چاچی جی، نانی، دادی، آپ کو اس کا پتہ ہے؟ تو آپ کہیں ہاں پتہ ہے مجھے، یہ لو، یہ اس کا جواب ہے بیٹا، یہ قرآن میں میں نے پڑھا ہے، یہ حدیث میں نے پڑھا ہے۔ لیکن اگر ہماری اولاد ہمارے پاس آ کے ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ باقی باتیں تو صحیح کرتے ہیں لیکن یہ کام انہوں نے کیا ہے، تو ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ ہاں کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، نہیں، جب تک آپ کے پاس اپنا علم نہیں ہے نا، آپ نے کہیں پر انویسٹ ہی نہیں کیا ٹائم۔ علم کے لیے، علم جسم کی آرام کے ساتھ نہیں ملتا میری پیاری بہنوں۔ یہ انٹرنیٹ پہ کبھی ایک واقعہ سن لیا، کبھی دوسرا وہ سن لیا، کسی نے لنک بھیج دیا تو سن لیا، تو آپ کہیں کہ آپ نالجیبل ہو گئے۔ نو 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 نو، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، نالج وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی اسٹرگل لگاتے ہیں، آپ اپنی ٹائم نکال کر استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ باقاعدہ اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کے نکات کو، پھر جا کے وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے اور آپ کا عمل بدلتا ہے، وہ نالج ہوتی ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہے نا کہ گروپ میں ہے اور کبھی ایک لنک شیئر ہو رہا ہے، کبھی دوسرا لنک شیئر ہو رہا ہے، کبھی ایک پوسٹ شیئر ہو رہی ہے، کبھی گھر میں بیٹھے ہو آپ کہہ رہے ہیں بڑی نالج مل رہی ہے مجھے،
یہ نالج نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ تو دوسری منٹ میں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا پڑھا تھا، وہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتی. ہاں اس مومنٹ میں جس میں آپ وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، چلو میں ابھی ہزاروں کو ابھی یہ فارورڈ کرتی ہوں، لیکن وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتی. وہ ایک سرفیس پہ ایک چیز ہوتی ہے، آئی گئی چلی گئی. تو میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گی میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ کہیں پر کلاسز جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں، تو آپ جائیں، ان کو اٹینڈ کریں، پوچھیں سوال ایک ایسے اسکالر سے جس کو نالج ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ جب آپ کی اولاد آئے اور وہ کسی امریکن یا کسی کینیڈا کے کوئی اسلامک اسکالر ہے، اس سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ اس کی صرف اس غلطی اور کوتاہی کو کہیں کہ یہ غلطی اور کوتاہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تو فرشتہ ہے اس سے کوئی غلطی نہیں، کہیں ہاں یہ غلطی ہوئی ہے لیکن اس کی باقی باتیں صحیح ہیں. جو وہ قرآن پڑھاتا ہے وہ صحیح پڑھاتا ہے، جو وہ حدیث کی بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، جو وہ صحابہ کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بتا رہی ہے، یہ سب چیزیں صحیح بتا رہا ہے. ہاں یہ اس نے غلطی کی ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہو گئی ہوگی غلطی، ہم اس کا ایکسپلینیشن ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اس نے اس کو اپنی غلطی کو غلطی کہا ہے، مانا ہے، کوئی ایکسپلینیشن دی ہے، اور اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا جبکہ وہ زیادہ خیر کا کام کر رہا ہے. کچھ لوگ بالکل ہی غلط ہوتے ہیں، ان سے کافی ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور عقیدے کی غلطی ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ادھر پکڑ ہوگی ان کی. آپ کہیں کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ اس کو تو ہم بالکل ہی فالو نہیں نہ کریں گے. لیکن جہاں پر ایک صحیح عقیدے والا بندہ ہے اور اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، وہاں پر ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، کہیں گے کہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ایک انسان ہے، غلطی اس سے ایکسپلینیشن مانگ لیں، کال کر لیں، ای میل کریں، مجھے ایکسپلینیشن چاہیے کیونکہ میرے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، میرے بچے آپ کو سنتے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، آپ مجھے پلیز ایکسپلینیشن دیں. اگر آپ نے ایکسپلینیشن کوئی دی ہوئی ہے آفیشیل، مجھے فارورڈ کریں وہ، کیونکہ اس وقت تو ایسا دور آ گیا کہ آپ بسکٹ کا ڈبہ بھی اٹھاتے ہیں نا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیلی فون نمبر دیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہم کو کانٹیکٹ کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیلیٹن کون سی ہے، یہ کون سی ہم نے ڈالا ہوا ہے، تو آپ ان کو کال کرتے ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں آپ کو. یہ دور ہے کہ آپ چھوٹی چیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کسی اسکالر کو نہیں کانٹیکٹ کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کی اس غلطی کو پروموٹ کر کے اور پوری دنیا میں پھیلا دیں جہاں پر ان کی صرف خیر جا رہی تھی، شر کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اس سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک کیجئے. ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف شر اینڈ اونلی بیکم اے پارٹ آف خیر، کیونکہ یہ دور ایسا ہے فتنے کا، آپ نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے. آپ اپنے گھر، اپنے آس پاس سب لوگوں کو یہ کرائٹیریا، یہ فرقان دینے کی کوشش کریں، کہ جو بندہ ڈھیر ساری پہاڑ جتنی خیر کرتا ہے اور اگر اس سے کوئی شر ہوئی ہے تو آپ اس شر کو پھیلانے کا پارٹ نہ بنیں، آپ اس خیر کو دیکھیں کیونکہ اس کا عقیدہ درست ہے، اس کی باقی چیزیں ساری درست ہیں. تو ہاں بتائیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے میں یہ عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی غلطی کریں ہم اس غلطی کو کی اتباع نہ کریں. یہ تو نہیں کہ ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے کہ اب ایک بندے کو کہہ دیا تو اس کا پٹا اپنے گلے میں باندھ دیا کہ اس اسکالر کو میں فالو کروں گی اور اب یہ غلطی بھی کرے گا تو میں اس کو ہی فالو کرتی جاؤں گی، اس کی غلطی کو بھی فالو کروں گی، اس کی اچھی باتوں کو بھی فالو کروں گی. نہیں، ہم جہاں وہ غلطی کرے گا ہم کہیں گے کہ غلطی ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار کریں گے، اس سے ایکسپلینیشن مانگیں گے، دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا انشاءاللہ باذن اللہ. سو حکمت کے ساتھ، دھیرج کے ساتھ، جذبات جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ریاکشنری نہیں ہوتے تھے کہ کسی چیز کو دیکھا اور ایک دم ریاکشن شو کیا، بلکہ وہ حکمت کے ساتھ اس چیز کو ٹیکل کرتے تھے، حکمت کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم کسی بندے کو جہنم رسید نہیں کر دینا، اپنے بندے کو اپنا بھائی مسلمان ہو تو اس کو جہنم کے حوالے نہیں کر دینا، شیطان کے حوالے نہیں کر دینا اس کو ڈی فیم کر کے، بلکہ اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو جنت کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے.
جتنے لوگوں کو ہم بچا سکتے ہیں اتنوں کو بچائیں گے، انکلوڈنگ دا کرنٹ اسکالرس. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ اتنے کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے بس تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہوتی ہے جو کہ ہوگی، ان کی توبہ اور استغفار سے پہلے ان کی غلطی کو اتنا پروموٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کی خیر کے اوپر پردہ ہی پڑ جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کی خیر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چاہے وہ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو چیز لوکلی غلطی ہوئی ہے اس کو لوکل نہیں رہنے دیتے، اس کو انٹرنیشنل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توبہ بھی کر لے، استغفار کر لے، اس سے تائب ہو جائے، تو وہ تائب والی ویڈیو یا وہ چیزیں نہیں لوگوں کو پہنچیں گی، لیکن وہ جو شر کی ویڈیو وہ ہر جگہ پہ پہنچ گئی ہوگی. سو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ دھیرج رکھ کر انویسٹیگیٹ کر کے ایکسپلینیشن لے کے، اور پھر کسی شر کو اگر بتانا ہے لوگوں کو تو پھر بتائیں، ورنہ یہ آپ کی کوئی مطلب جو خیر آپ بتا سکتے ہیں وہ بتائیے. بہت 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 دھیان رکھ کے، بہت حوصلے کے ساتھ. ڈیفینیٹلی کوئی غلط کام کرتا تو دھچکا لگتا ہے، کیونکہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اتنی نالجیبل پرسنالٹی سے. لیکن جب ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی عالم کا پھسلنا ہوتا ہے، لیکن اس دور میں ہم بہت مشکل میں ہیں. وی نیڈ اے لاٹ آف ہیلپ، وی نیڈ اے لاٹ آف نالج، وی نیڈ ٹو انویسٹ آور ٹائم، آور لائف ان گیننگ نالج، اوتھینٹک نالج، تاکہ ہمارے گھر علم کا منبع ہوں، اور وہاں پر یہ ڈسکشنز ہوں، اور خیر اور شر کو چھانٹ کر اور دیکھا جا سکے کہ کس کی پیروی ہونی چاہیے اور کس کی نہیں. آئی ہوپ کہ میسیج تھرو ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں گروپ میں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.